اسے ویسے ہی سمجھو جیسے کہ سلف نے سمجھا ہے، اور اسی روشنی میں عمل کرو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سلف کی ان کتابوں کو لوگوں کے اندر عام کریں جو عقیدہ، توحید، منہج، فقہ اور تفسیر پر لکھی گئی ہیں۔ انہیں پڑھیں، پڑھائیں اور سمجھیں اور یاد کریں۔ اب دیکھیں گے کہ فلسطین کے اندر، خاص طور سے غزہ کے اندر، تحریک حماس اور اسی طریقے سے تحریک جہاد اسلامی کے ذریعے سے رفض و تشیع کو بڑے پیمانے پہ عام کیا گیا ہے۔ یعنی کتاب و سنت کہتے ہیں کہ وہاں غزہ کے اندر جو قرآن اور حدیث کے مطابق منہج سلف کی روشنی میں وہاں پر جو دعوت دیتا ہے اس کو وہ لوگ مار کے بھگا دیتے ہیں۔ یہ غزہ کی حالت ہے جہاں پر حماسیوں کا قبضہ ہے، ان درندوں کا، وہ وہاں پر سلفیوں کو مار کے بھگاتے ہیں، یا جو بھی کتاب و سنت کے نام پر وہاں پہ دعوت و تبلیغ کرنا چاہتا ہے، ٹھیٹھ کتاب و سنت کے نام پہ منہج صحابہ کی روشنی میں، اس کو وہ لوگ وہاں پر مارتے ہیں، بھگاتے ہیں، اور اس کو طرح طرح سے وہ لوگ ستاتے ہیں، جیل میں ڈالتے ہیں۔ ساتھ ہی سرزمین فلسطین پر جو شرک و بدعات عام ہیں ان کے خلاف لڑائی کریں، کیونکہ یہاں آپ ایسی کوئی بستی اور شہر نہیں پائیں گے کہ جہاں پر کسی ولی بزرگ کا کوئی مزار نہ ہو۔ یہ فلسطین کا حال ہے، وہاں کے رہنے والے نے یہ بیان کیا ہے، شیخ سعادت ذاتری حفظہ اللہ، جو خلیل شہر کے رہنے والے ہیں، جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے حقیقت الجہاد فی فلسطین۔ کہہ رہے ہیں کوئی ایسی بستی اور شہر آپ نہیں پائیں گے جہاں پر کسی ولی بزرگ کا کوئی مزار نہ ہو، جہاں پر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارا نہ جاتا ہو۔ یہ فلسطین اور غزہ کی بات کر رہے ہیں، جہاں چنانچہ وہاں پر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ ذبیحہ کیا جاتا ہے ان مزاروں پر، تاکہ ان کے مریضوں کو شفا حاصل ہو اور تاکہ ان کی دعاؤں کو سنا جائے۔ یعنی وہاں جا کر کے مزاروں پر یہ ذبیحہ کرتے ہیں ان ولیوں اور بزرگوں کے نام پہ، تاکہ ان کی دعائیں سنی جائیں، ان کے جو مریض ہیں وہ شفا پائیں، ان کی ضرورتیں پوری ہوں۔ تو یہ جان لو نصرت الہی کی تاخیر کے اہم اسباب میں سے ہمارے ملک کے اندر شرک و بدعات، جادوگری، شعبدہ بازی کا پھیلنا اور عام ہونا بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں یہاں پر پائی جاتی کام ہیں، ان کے خلاف کسی طرح بطور خاص یہاں پر جو فلسطینی اتھارٹی ہے محمود عباس کی قیادت میں، اگر اس قیادت کی طرف سے شرعی مخالفتیں پائی جائیں تو ان پر نکیر کیا جائے، مگر خیر خواہانہ اور نصیحت کے جذبے سے، نہ کہ اس قیادت کے خلاف خروج کیا جائے، اسے رسوا کیا جائے اور لوگوں کو اس کے خلاف اکسایا جائے۔ آگے کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جو عمراء اور حکام کی سموتات کا حکم دیتی ہیں، سوائے اس وقت جب وہ حکام معصیت کا حکم دیں، اگرچہ ان کی طرف سے کچھ شرعی مخالفتیں اور ناپسندیدہ امور صادر ہوں۔